سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سب ایک ہی امت تھے، یہ سب لوگوں کا مذہب ایک ہی تھا، یہ شروع میں لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے پس مبعوث فرمایا نبیوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ کر سکیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اس میں اختلاف کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو دی گئی تھی اس کے بعد یا اس کے پیچھے واضح دلائل، نشانیاں، آپس کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو حق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ حق کی طرف، اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم سجھا دیتا ہے، یا صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے، یا اسے صراط مستقیم سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 3-4 حصوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حصہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی امت تھے، ایک ہی مذہب پر تھے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے آل اولاد جو تھی وہ شروع میں ایک ہی مذہب پر تھی، ایک ہی دین پر تھی۔ پھر جب حابیل قابیل کا قتل ہوا، اس کے بعد قابل اپنا الگ مذہب بنا کے آتش پرستی میں لگا، جو بھی یہ تاریخی واقعات ہمیں ملتے ہیں، یا اس کے بعد امتوں نے آپس میں اختلاف کیا لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا، ان جنت کی بشارت دینے والا اور ڈرانے والے پیغمبر بنا کر بھیجے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل کی۔ حدیث پاک یعنی ہماری جو نبیوں اور رسولوں کی تعریف ہے اس کے مطابق اللہ نے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور نبی بنے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ اور ہم اس کے دوران جتنے بھی نبی آئے، ہم اجمالی طور پر ان سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی شریعت، اپنی کتاب لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی ہی شریعت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبوت کا منصب یہ اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے، کوئی کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص نیکیاں کر کے عبادت کر کے نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کو چن لے، نبوت کے لیے خاص کر لے، وہی نبی ہوتا ہے۔ نبوت کی یہ دلیل بھی نہیں ہے کسی کے نبی ہونے کی کہ اس پہ وحی اترے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی موسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام، یہ دونوں خواتین برگزیدہ ترین پاک ہستیاں، ان کی طرف بھی اللہ نے وحی بھیجی، فرشتے بھیجے، لیکن اس کے باوجود یہ نبیاں نہیں تھیں، کوئی عورت نبیاں نہیں ہوئی، لیکن نبیوں کی پرورش، نبیوں کا ساتھ عورتوں نے ہی دیا، اور وہ بہت معتبر ترین خواتین ٹھہریں۔ بہرحال یہاں پہ ہم بات کریں نبی اور رسول کی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی حق کے ساتھ، یعنی ان میں سے جو کتابیں ہیں، ہر نبی کو کسی کو کتاب دی گئی، کسی کو صحیفے دیے گئے، یعنی اس کے لیے کتاب کا لفظ استعمال ہوا، کسی کو جو بھی آیات احکامات اللہ نے اتارے کتابی صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں نازل فرمائے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کتاب کی صورت میں ہمیں عطا ہوا۔ اللہ پاک کا کلام، ہم اس پہ پہلے تفصیل سے بات کر چکے کہ پہلی آسمانی کتابیں اللہ کے کلام نہیں ہیں، آسمانی کتابیں ضرور ہیں، لیکن قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کا کلام بھی ہے اور آسمانی کتاب بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ آپس کے اختلافات میں فیصلے کے لیے، جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے اس لیے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں، آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑے، فسادات بھی ہو سکتے ہیں، آپس کے اختلافات عقائد اور اعمال کے بھی ہو سکتے ہیں، آپس کے اختلافات شرعی اعمال کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سب کے حل کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی۔ اللہ نے فرمایا اس میں زیادہ تر اختلاف انہوں نے ہی کیا، یعنی مفہوم ہے آیت کے حصے کا، مختلف فیہ الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، جنہیں واضح دلیل نے، روشن نشانیاں یا آیات دی گئی تھیں، انہوں نے اختلاف بعد میں زیادہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ بعض میں اختلاف کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ اس پہ ہی اختلاف کرنے لگے کہ ان کی شریعت ان کا رسول ٹھیک تھا اور بعد کی شریعتیں یا بعد کے آنے والے رسولوں کی تعلیمات انہیں اچھی نہیں لگیں، بھلی نہیں۔ انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور جبکہ ان کے پاس واضح دلیلیں، روشن نشانیاں یعنی معجزات وغیرہ بھی آ چکے تھے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی جو ایمان والے تھے اس اختلاف میں سے حق کے ساتھ اپنے حکم سے، یعنی مومنوں کو اللہ نے صراط مستقیم سجھا دی، شریعت محمدیہ عطا کی، ملت ابراہیمی دی۔ یہی وہ شریعت ہے جو صراط مستقیم ہے، یہی وہ راہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، یہی وہ راہ ہے جو کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا، سورہ فاتحہ میں ان کا تعارف کروایا کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہدایت کا ہے، اور اللہ جس سے چاہے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اس کے مفہوم نکل سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے صراط مستقیم عنایت فرمایا یا ان کے لیے صراط مستقیم کو چنا۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں، تو ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔